سربلند خان اپنی ماں سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بی بی جان میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا ہے سربلند بیٹے، تم نہیں جانتے کہ کیا حالات ہیں، یہاں پہ بانو نہیں مل رہی۔ اور دوسری طرف سوراب نے بھی طوفان مچایا ہوا ہے کہ اس کی بہن جب تک نہیں ملے گی وہ چین سے نہیں بیٹھے گا، اور ترسم کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ ترسم کہاں پہ ہے، اور تم ان حالاتوں میں بول رہے ہو کہ تم نے نکاح کرنا ہے۔ آخر تمہاری بانو سے بس اتنی محبت تھی کہ اس کے چند دن غائب ہونے کے بعد تم نے نکاح کا فیصلہ کر لیا، اور اتنا تو بتاؤ بیٹا کہ تم نے کس سے نکاح کرنا ہے۔ تو سربلند خان بتاتا ہے کہ وہ اور کوئی نہیں ہے بلکہ ربیہ ہے۔ اتنے میں بی بی جان تو حیران ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سربلند، یہ تو تم لوگوں کی باتوں کو سچا ثابت کر رہے ہو، کیا پھر سوراب خان صحیح کہتا تھا کہ تمہارا اس لڑکی سے کوئی رشتہ ناتا ہے؟ اتنے میں سربلند کہتا ہے کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ بھی سوراب کی زبان بولنے لگ گئی ہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، کیونکہ ربیہ بھاگ گئی تھی، آپ کو سب کچھ پتا ہے، میں اس کو بہت زیادہ مشکل سے یہاں پہ لے کے آیا ہوں، وہ یہاں پہ نہیں آنا چاہتی، اور یہ بات میں نے آپ سے کافی عرصہ چھپائی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی بتا دینا چاہیے۔ یہ بات صرف اور صرف بانو کو پتا تھی، تو ایک دم وہ ماں حیران ہی ہو جاتی ہے کہ آخر آج میرے بیٹے کو ہو کیا گیا ہے، اتنے برے حالات میں یہ شادی کی اور کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو خیر سربلند اپنی ماں کو بتا ہی دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں آپ سے یہ بات چھپا رہا تھا کافی عرصے سے کہ میرے دوست مدثر کو تو آپ جانتی ہیں۔ تو بی بی جان کہتی ہے کہ بالکل جانتی ہوں، مدثر تو میرے اپنے بیٹوں کی طرح ہے، کیا ہوا ہے اس کو اور وہ کہاں ہے؟ تو پھر وہ بتاتا ہے کہ مدثر مر گیا ہے، مرا نہیں بلکہ اس کا قتل ہو گیا ہے۔ اتنے میں بی بی جان تو بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہیں کیونکہ مدثر ان سے بہت ہی پیار کرتا تھا۔ خیر وہ پھر ساری کہانی سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ربیہ مدثر کی بیوی ہے اور اب وہ مر چکا ہے، مدثر نے مرتے مرتے میرے حوالے کیا تھا ربیہ کو، اس لیے اب میں ربیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ربیہ کی جان بھی بہت زیادہ خطرے میں ہے اور یہاں پہ کوئی اس کو نہیں رہنے دے گا کیونکہ اس کا کسی سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ یہ نکاح صرف ایک مجبوری کے تحت میں کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں کیونکہ میں سردار ہوں، اور اس حوالے سے اب میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں کیونکہ آپ میری ماں ہے، اگر آپ کہیں گی تو میں یہ نکاح نہیں کروں گا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے نہیں روکیں گی کیونکہ سارا سچ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو بی بی جان بھی کہتی ہے کہ ہاں سربلند خان تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کیونکہ یہ بیٹی بھی بہت زیادہ مشکل میں ہے اور ہم بھی مشکلوں میں ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ شادی کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میں تم سے کہتی ہوں کہ سب کچھ احتیاط سے کرنا کیونکہ ترسم کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، ترسم تمہاری جان لینے کی خاطر کسی بھی حد تک گر جائے گا۔ اتنے میں سربلند کہتا ہے کہ بس ایک بار میں ان چیزوں سے نکل جاؤں، میں اپنی بانوں کو ڈھونڈ لوں اور نکاح کر کے ترسم خان کو ڈھونڈوں اور پھر اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لوں۔ تو اس کی ماں خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سربلند مجھے معاف کر دینا کیونکہ میں تمہارے بارے میں نہ جانے کیا کچھ غلط سوچ رہی تھی کہ شاید تمہارے دل میں کچھ غلط تھا، اسی لیے میں یہ تمہیں باتیں کر رہی تھی، ورنہ اب میں تمہارے فیصلے سے بہت زیادہ خوش ہوں۔